السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سناؤں گی دو بھائیوں کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ کچھ اس طرح کتابوں سے ملتا ہے، جن میں سے ایک مسلمان تھا اور جو دوسرا تھا وہ کافر تھا۔ ایک تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا، کافر اپنے بت کی پرستش کیا کرتا، اور دونوں مچھلیاں چرانے کے ماہر گیر تھے دونوں۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اب جو کافر بھائی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جب بھی مچھلیاں پکڑنے لگتا اپنے بت کا نام لے کر جال سمندر میں پھینک دیتا، جال مچھلیوں سے بھر جاتا، جبکہ مسلمان کے جال میں ایک آدھ مچھلی آتی، صبر و شکر کرتا اور گھر لوٹ آتا۔ اب چونکہ کافر بھائی اس سے زیادہ امیر تھا، مسلمان کی بیوی ایک روز اپنے چھت پر چڑھی، اس نے اپنے شوہر کے بھائی جو کافر تھا اس کی بیوی کو دیکھا تو وہ بڑی آراستہ ہوئی، اچھا لباس پہنا ہوا، زیور پہنا ہوا، تو اس کے دل میں خیال آیا کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ تو اس کافر بھائی کی بیوی نے کہا کہ تم اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کرو کہ وہ اپنے بغیر دیکھے ہوئے خدا کو چھوڑ کر ہمارے بت کی پرستش کیا کرے، وہ ہمیں بہت دیتا ہے۔ اس کے دل میں ملال پیدا ہوا، شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ شوہر جب شام کو گھر آیا تو اس نے کہا کہ یا تو مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، یا پھر اپنے بھائی کا مذہب اختیار کر لو، اس کے بت کی پرستش کیا کرو، وہ بہت دیتا ہے، دیکھو وہ ہم سے زیادہ امیر ہیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کافروں کی باتوں کی طرف دھیان کیوں دیں؟ تو وہ چونکہ دنیاوی لذتوں میں آ چکی تھی، اس کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگ گئے تھے۔ اس کو دیکھ کر بھائی کی بیوی کو سونے جواہرات اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ جب اس کی بیوی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگا اچھا صبح ایسا کروں گا، میں منڈی چلا جاؤں گا، کوئی اور مزدوری تلاش کر لوں گا، کیونکہ بہت زیادہ مچھلیاں نہیں پکڑی جا سکتی، تو میں اس کے بجائے کوئی اور پیشہ اختیار کر لیتا ہوں، اور میں روزانہ کی بنیاد پر 2 درہم لا کر تمہیں دے دیا کروں گا، تم اس سے اپنی ضروریات پوری کر لینا، تم جو چاہتی ہو وہ خرید لینا۔ اس پر بیوی نے سکھ کا سانس لیا، راضی ہو گئی۔ اگلے روز صبح ہی ہوئی، وہ اٹھا اور منڈی چلا گیا۔ اس بندے نے سارا دن روزی کی تلاش میں ادھر ادھر چکر کاٹے، لیکن اسے کہیں سے مزدوری نہ ملی۔ اب جب کہیں سے مزدوری نہ ملی تو وہ تھک ہار کر ایک دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہاں اس نے کیا کیا، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ نم دیدہ آنکھوں کے ساتھ اس نے التجا کرنے لگا۔ رات ڈل گئی، اندھیرا ہوا، گھر واپس آیا۔ بیوی نے پوچھا تم دن بھر کہاں تھے؟ کہاں ہے تمہاری اجرت؟ کہنے لگا میں نے ایک ایسے بادشاہ کے پاس نوکری اختیار کی ہے، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن مزدوری کا وعدہ کیا ہے، 30 دن کام کروں پھر تمہیں اکٹھی اجرت دوں گا۔ بیوی نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ بادشاہوں کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت زیورات ہیں، وہ بڑا مالدار ہے، وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اس نے 30 دن کا وعدہ کیا ہے۔ بیوی راضی ہو گئی۔ اب دن گزرنے لگے، اسی طرح وہ روز صبح جاتا اور جا کر دریا کے کنارے پر بیٹھ جاتا، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا، نوافل پڑھتا، ذکر کرتا رہتا۔ رات جب ڈلتی گھر واپس آ جاتا۔ بیوی صبر و شکر کر کے دن گزار رہی تھی کہ کسی طرح 30 دن مکمل ہوں اور اسے کچھ پیسے ملیں۔ 29 رات جب آئی، اگلے روز 30واں دن تھا، تو بیوی نے اسے کہا کہ اگر صبح تم پیسے نہ لے کر آئے، تمہارے بادشاہ نے تمہیں اجرت نہ دی، تو پھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے چھوڑ دینا۔ اب اگلے روز وہ تھوڑا مایوس ہوا، دل میں ندامت تھی، وہ کسی اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ صبح اٹھتے ہی یہودی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا مجھے کوئی مزدوری دے دو، کام مل سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کام تو مل سکتا ہے،
لیکن میں تمہیں کھانا نہیں دے سکتا۔ اس مرد مومن نے ٹوٹے دل کے ساتھ روزے کی نیت کی اور اس کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب 30واں دن تھا۔ گھر میں ایک انجان آدمی کی دروازے پر دستک ہوئی۔ بیوی نے دروازہ کھولا۔ مسافر نے کہا، یہ ہمارے بادشاہ نے تمہارے شوہر کی اجرت بھیجی ہے۔ اس کے ہاتھ میں 29 اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی۔ اس نے کہا، تمہارے شوہر نے 29 دن بادشاہ کے پاس کام کیا ہے، لیکن وہ آج بادشاہ کی نوکری چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ 30 دن مکمل کرتا تو بادشاہ اسے بہت انعام و اکرام سے نوازتا، لیکن یہ اس کی 29 دن کی اجرت ہے، 29 اشرفیاں، اور ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آج وہ کام پر نہیں آیا۔ اس عورت کو جب بہت زیادہ اشرفیاں مل گئیں تو وہ تھیلی میں سے ایک اشرفی نکالی اس نے اور بازار کا رخ کیا۔ سونار نے جب اس اشرفی کو چمکتے ہوئے دیکھا، خوش ہو کر بدلے میں 1000 درہم دیے۔ اس نے بازار میں سے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خریدیں، اچھے لباس خریدے، زیورات خریدے، خوش ہو کر سامان لے کر گھر پہنچی۔ شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ مرد مومن جب تھکا ہوا شام کو گھر واپس آیا تو کہنے لگی، تم آج کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں یہودی کے ہاں مزدوری کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تم نے اپنے بادشاہوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ تو بہت مہربان ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو سارا اشرفیوں والا قصہ سنایا۔ جب اس مرد مومن نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتے روتے ہجکی بن گئی، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا، ہائے میری قسمت، ہائے رے میری خواہش، میں نے اپنے بادشاہ کی عبادت سے غفلت کیوں کی؟ کیوں میں نے اپنے غفور الرحیم رب کو چھوڑ دیا جبکہ وہ میری حالت سے باخبر تھا؟ کیوں میں تمہاری باتوں میں آ گیا؟ اس کے بعد اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں کا رخ کیا۔ باقی ساری زندگی اپنے رب کے حضور عبادت میں گزار دی، ریاضت میں گزار دی۔ دیکھیں ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہیں جو ناشکرے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ سورۃ انعام میں وہ فرماتا ہے کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ دیکھیں، ہم نے رزق کی تلاش میں دنیا کا رخ کر لیا جبکہ رازق کو چھوڑ دیا۔ اے انسان، تمہیں مال جمع کرنے کی ہوس نے اس قدر غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ ان قریب تم جان لوگے کہ یہ سب کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ اگر آج نہیں نواز رہا تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے۔ جیسے بڑے جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتے جس سے انہیں نقصان پہنچے، انہیں خبر ہوتی ہے لیکن بچے کو علم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بندے کو آزمائش میں مبتلا اسی لیے کرتا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ وہ کتنا شکر کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں رخ انور زمین پر رکھ کر فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، تو مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا، اے اللہ تو مجھے میرے حال پر نہ چھوڑنا۔ وہ اگر آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دے تو پھر آپ دنیا میں بھٹکتے پھریں گے اور دنیا محض کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر تم فنا فی عشق ہونے کو بربادی سمجھتے ہو تو پھر یہ طے ہے کہ تم دنیا کو بنیادی سمجھتے ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نہ شکروں کے بجائے شکر کرنے والوں میں شمار کرے، اور شکر کرنے والوں کو بہت نوازتا ہے میرا رب۔ آخر میں اتنا کہوں گی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔